الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال تعالى وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. محترم حضرین، ایک شخص جو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر موٹے طور سے بھی غور کرے اور موجودہ دور میں مسلمانوں کے حالات پر، ان کے دینی امور پر، عقائد و اعمال پر نگاہ ڈالے تو اس نتیجے پر پہنچنے میں اسے دیر نہیں لگے گی کہ آج مسلمان اگرچہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی اطاعت اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے دین سے زیادہ مسلمانوں کی زندگی میں دین کی مخالف چیزیں کار فرما ہیں. بدعات اتنی زیادہ ہیں کہ بہت ساری سنتیں اس کی وجہ سے متروک سی ہیں، اور یہ بات فطری ہے کہ جس سماج اور معاشرے میں افراد بدعتوں کے خوگر ہو جائیں گے، وہاں سنتوں کی چاشنی باقی نہیں رہے گی، اس کا شوق نہیں رہے گا. جہاں شرک اور شرکیہ عقائد و اعمال کے اثرات کا غلبہ ہوتا جائے گا یا اس کے اثرات ہوں گے، وہاں توحید خالص کی لذت سے لوگ ناآشنا ہوں گے، اس کے ثمرات اور اس کی برکتوں سے محروم رہیں گے. جس سماج اور معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت سے ثابت شدہ دعاؤں اور اذکار یعنی عبادات کا یہ پہلو اس سے کہیں زیادہ لوگوں کی بناوٹی دعائیں اور عبادات کا چلن ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انہیں وہ برکتیں حاصل نہیں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں. اسی سیاق و سباق میں یہ بات بھی جوڑ دیجئے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد فضائل کے معاملے میں بھی وہ چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس میں اتنی دلچسپی، شوق اور اہتمام والا معاملہ نہیں رکھتے جتنا ان چیزوں میں دلچسپی اور اہتمام کا مظاہرہ کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہیں قرآن و حدیث سے، جن کا پکا ثبوت نہیں ہے. مثال کے طور پہ رمضان المبارک، رمضان کے آخری عشرے کی لیلۃ القدر، اس کی فضیلت قرآن سے حدیث سے بلا اختلاف ثابت ہے واضح طور پہ، لیکن یہاں آپ کو اتنا اہتمام نظر نہیں آئے گا لیلۃ القدر کا جتنا اس رات کا جس کا ثبوت ٹھیک ٹھاک سے موجود بھی نہیں ہے، اور حقیقت میں رافضیوں کی روایتوں کی بنیاد پہ جسے مشہور کیا گیا، جسے ہمارے یہاں شب برات اور 15 شعبان کہا جاتا ہے، اس کا اہتمام جتنا کیا جاتا ہے. چھٹیاں ہوتی ہیں، کاروبار بند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ نیا لباس پہنتے ہیں، خاص بدعتی عبادات کا، دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، جھوٹے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. ایسا ہی معاملہ ان ایام کا ہے جس میں ہم اور آپ اب داخل ہونے جا رہے ہیں، یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ. ذو الحجہ کا پہلا عشرہ جس کی قسم اللہ رب العالمین نے ذکر کی سورہ فجر کے آغاز میں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. رات بولا جاتا ہے تو عربی میں دن اور رات دونوں شمار ہوتے ہیں، تو ترجمہ ہم 10 دنوں کا بھی کر سکتے ہیں، مفہوم غلط نہیں ہوگا کہ 10 دنوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاقت کی.
اللہ رب العالمین کا کسی معاملے میں کسی چیز کی قسم کا تذکرہ کرنا یہ خود اس کی ایک فضیلت بتاتا ہے، اہمیت بتاتا ہے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، احادیث مبارکہ میں ان ایام کے فضلوں اور ان کی برکتوں کے بہت سارے بیانات موجود ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں عشرہ ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کی جو فضیلت قرآن و حدیث نے بیان کی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں ہے عملی زندگی میں۔ اس کے بالمقابل اب اس کے فوراً بعد ایک مہینہ آنے والا ہے، محرم الحرام، وہ بھی حرمت والا مہینہ، 4 حرمت والے مہینوں میں سے، اور یہ ذی الحجہ بھی جو موسم حج بھی ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ، وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور اس میں 10ویں تاریخ کا روزہ، اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے استبداد سے نجات پانے کے نتیجے میں بطور شکر روزہ رکھا تھا، اس کی مطابقت میں یہ روزہ مشروع کیا گیا، یہی اس کی فضیلت ہے۔ لیکن ہماری امت میں جھوٹی روایات، رافضیت کے اثرات کی بنیاد پر ان 10 دنوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور 10ویں تاریخ کو چھٹی ہو جاتی ہے روافض کی سنت کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق۔ اور اس کے بالمقابل یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کا کیا مقام ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو جو خاص انعامات سے نوازا ہے، پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم عمر دے کر، مخصوص فضائل اور فضیلت والے ایام اور اوقات دے کر، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو یہ موقع دیا ہے کہ کم مدت میں بھی زیادہ اجر و ثواب کما لے۔ اور ایسی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے اعمال میں، اوقات میں، مخصوص ایام میں، انہی میں سے ایک ہے عشرہ ذی الحجہ۔ یہ کوئی معمولی اہمیت و فضیلت کا معاملہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الايام، ویعنی العشر الاول من شہر ذی الحجہ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سارے دنوں میں، سارے جو پورے سال کے ایام ہیں، ان ایام میں سب سے زیادہ نیک اعمال جس میں محبوب ہیں اللہ کو، اللہ کے نزدیک، وہ یہ عشرہ ہے، یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ جب آپ نے یہ بیان کیا تو صحابہ کرام سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے سوال کیا، وسئل وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول کیا ان ایام میں نیک اعمال اللہ کے راستے میں جہاد کرنے، قربانی دینے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ وہ بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع منہما بذلک بشیء او کما قال، اور جان مال کے ساتھ نکلا ہو اور ان میں سے کچھ بھی لے کر نہ لوٹا ہو، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہو، اس کا درجہ اس سے اونچا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے صرف اس ایک روایت پر غور کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پورے سال میں جتنے بھی ایام ہیں بشمول رمضان، تمام ایام کے مقابلے میں اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اہل علم میں یہ اختلاف ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جو بہت فضیلت والا ہے وہ زیادہ اہم اور فضل اور برکت والا ہے، یا عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ؟ تو عام طور سے اہل علم نے تحقیق کے طور پر بیان کیا، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے کئی لوگوں نے بیان کیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں، اور بطور خاص لیلۃ القدر والی طاق راتیں، پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل ہے، سال کی راتوں میں سب سے افضل ہے۔ اور عشرہ ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے مہینے کا پہلا عشرہ، یہ پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام دنوں میں اس کو چن لیا، منتخب کر لیا، اور اس کو سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا۔ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا،
روزہ، اعتکاف، تلاوت اور دوسری چیزوں کی وجہ سے اس کا سب سے اونچا مقام ہے رات کا. اور عشرہ ذی الحجہ میں بہت ساری نیکیوں کو انجام دیا جاتا ہے جو پورے سال میں کسی اور دن میں نہیں انجام دیے جاتے. یہ پورا عشرہ ذکر و اذکار کا، نیک اعمال کا، عبادات کا، تکبیر و تحمید کا، اللہ کے ذکر، خوب ذکر کرنے کا ہے. حجاج اس میں خاص اعمال انجام دیتے ہیں، احرام کی حالت میں اکثر و بیشتر ہوتے ہیں، اور جو تمتع کرتے ہیں وہ آخری 8ویں تاریخ سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارتے ہوئے مینا جاتے ہیں. تو اس میں 8ویں تاریخ کا ہے جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے. پھر 9ویں تاریخ یوم عرفہ ہے، اور سارے دنوں میں عرفہ کا دن سب سے زیادہ افضل ہے. اور عرفہ کا وقوف حاجی کے لیے سب سے بڑا اور اہم رکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ حج ہے. اور حاجیوں سے ہٹ کر دوسروں کے لیے مستحب ہے کہ اس دن کا روزہ رکھیں. صوم یوم عرفہ یکفر سنتین، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الباقیہ، کہ یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ 2 سالوں کے گناہ کو مٹاتا ہے، صغیرہ گناہوں کو. مسلم شریف کیا ہے کہ پچھلے سال اور اگلے سال. اس سے زیادہ فضیلت محرم کے 10ویں تاریخ کے روزے کی بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کی بارے میں کہا گیا کہ وہ 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے. اور عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہ. یہ غیر حاجیوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ 9ویں تاریخ کا روزہ اگر آپ رکھتے ہیں. اب یہاں ہمارے یہاں بحث کرتے ہیں کہ عرفہ جب حاجی لوگ عرفہ میں رہتے ہیں اس وقت، یا ہمارے یہاں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہو. میں ذاتی طور سے اگرچہ ہمارے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن، لیکن اس میں یہ استحالہ ہے کہ عرفہ کے دن جب وقوف عرفہ ہوتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر دن کا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ روزہ رکھیں، یا کچھ حصہ ملے گا. اور عقلی فطری طور پر سیدھے انداز میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر عرفہ کا دن ہے تو 9ویں تاریخ ہے. جیسے یوم النحر 10ویں تاریخ ہے، وہاں کے یوم النحر پر ہم قربانی نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے 9ویں تاریخ والی بات زیادہ، میں اپنے بات کہہ رہا ہوں کہ سمجھ میں آتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو 9ویں تاریخ کا یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کی بخشش ہے. اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے بکثرت آزادی دیتا ہے. سارے دنوں میں یہ سب سے زیادہ افضل دن ہے. پھر اس کے بعد یوم النحر، قربانی والا دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یوم النحر کو قربانی کرنا سب سے فضیلت والا عمل ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. صدقہ و خیرات نہیں، اللہ کے راستے میں قربانی کرنا. اور ایک حدیث یہ بھی ہے، جیسے میں نے ابھی حضرت ابن عباس کی روایت فرمائی، ایک حدیث میں یہ ہے کہ پہلے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ تمام مہینے کے تمام سالوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے، فضیلت والا ہے. یہ روایتیں آپ دیکھیے کہ ان 10 دنوں میں جو اعمال ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو جو خصوصیات دی ہیں وہ پورے سال کے ایام میں کسی دن میں کسی عشرے میں نہیں ہے، یہاں تک کہ رمضان میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کہتے ہیں، یہ جیسے کہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی سورہ حج کی، کہ حاجیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور تاکہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں معلوم دنوں میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ متعدد مفسرین کہتے ہیں، جیسے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس اور اکثر مفسرین کہتے ہیں جمہور علماء کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے. اسی طریقے سے یہاں ایام معلومات، معلوم دنوں سے مراد کون سے دن ہیں جس میں اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ الایام المعلومات، یہ ایام معلومات جو ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دن ہیں. لہٰذا اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کا خوب 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 ذکر کرنا چاہیے. اگر آپ صحابہ کرام کے اعمال دیکھیں، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا عمل تھا کہ ان دنوں میں راستہ چلتے ہوئے مسجدوں میں، بازاروں میں، راستوں میں تکبیرات بلند کرتے تھے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ بازار میں جاتے آواز بلند جب تکبیر بلند کرتے تو آس پاس کے دوسرے مسلمان بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر ذکر کرتے. ذکر کا ایک غلغلہ ہوتا اور اچھی خاصی آواز اٹھتی. ان دنوں میں اس ذکر کا خوب اہتمام کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کی کئی خصوصیات عطا فرمائی ہے.
ایک تو اس کو فضیلت دی، اس کی قسم کھائی، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال صالحہ اس میں دوسرے تمام پورے سال کے ایام کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں. اس کو سامنے رکھیے اور لائٹلی مت لیجیے. ہمارے یہاں کچھ لوگ بہت فضائل بیان کرتے ہیں، اور میں نے تمہید میں یہی کہا کہ فضائل کے نام پہ ایسے فضائل بھی بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہیں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹی روایتیں ہیں، اور جو ثابت ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے. بدعتی دینوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں کاروبار بند ہو جاتا ہے، اور جو سنت سے ثابت ہے اس کی طرف لوگ توجہ ہی نہیں دیتے، اور جب کاروبار بند نہیں ہوتا تو ہمارے یہاں عوام کو اس کی اہمیت کا علم ہی نہیں ہوتا. سارے سال میں سب سے زیادہ اہم دن ہے، اور اللہ کو اس میں اعمال صالحہ سب سے زیادہ پسند ہے. اب کون سے اعمال صالحہ؟ اس عشرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو میں نے بتایا کہ اس میں یوم الترویہ ہے، حج کے ارکان اور اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اللہ کا خوب ذکر کیا جاتا ہے. یوم عرفہ کا روزہ، عرفہ کا وقوف حاجیوں کی طرف سے، پھر اس 10ویں تاریخ کو کنکری مارنا، رمی جمار، وہ کیا ہے، جمرہ کبریٰ پر پہلے 10ویں کو، پھر 11ویں 12ویں کو، تینوں پر مارا جاتا ہے. رمی جمار، قربانی، بال کٹوانا، یہ سارے اعمال ہوتے ہیں. تو ان ایام ان سب چیزوں کی فضیلت ہے. اب اس میں جو 10 دن ہیں، اہل علم نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال اس میں اللہ کو دیگر ایام کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہے. کون سے نیک اعمال؟ تو اس بنیاد پر آپ غور کریں کہ اس عشرے میں جو نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور مشروع ہیں وہ پورے سال میں کبھی اکٹھا نہیں ہوتے. صرف اسی عشرے میں حج کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، کسی اور دن میں نہیں دیا جا سکتے. عمرہ ہوتا ہے، حج نہیں ہوتا، اور عمرے میں بھی حج کے کئی عمل نہیں ہوتے. منا میں قیام، مبیت اور عرفہ کا وقوف، رمی جمار، یہ عمرہ میں نہیں ہے، حج میں ہے. تو حج کے اعمال اس میں انجام دیے جاتے ہیں. عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عمل ثابت ہے، یا پورے 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک اس روایت کے مطابق بھی اور کچھ مخصوص روایت کے مطابق روزہ رکھا جا سکتا ہے. تو اس میں نماز، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، اس میں زکوٰۃ اور صدقات انجام دیے جا سکتے ہیں اور دیے جاتے ہیں. اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ سے دعائیں کی جاتی ہے. ان 10 دنوں میں جو اہتمام عبادات کا ہوتا ہے، یا امہات العبادات جو اکٹھا ہوتی ہیں، شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ امہات العبادات، عبادات کی جو بنیادیں ہیں، ان چیزوں کا اجتماع جس طریقے سے عشرہ ذی الحجہ میں ہوتا ہے کسی اور دن میں نہیں ہوتا. جس میں قربانی بھی آ گئی 9ویں 10ویں تاریخ کو، جو قربانی کے 4 دنوں میں سب سے افضل دن ہے علی الاطلاق. پہلا دن نماز عید کے بعد، اور یہ مسلمانوں کے لیے تہوار بنایا گیا. آپ دیکھیے کہ عید الفطر کا تہوار ہمیں خوشی کے دن کے طور پر اللہ کی طرف سے اس لیے دیا گیا کہ اس سے پہلے پورے رمضان میں عبادات کی مشقت اور محنت کرتے ہیں، روزہ، تلاوت، صدقہ و خیرات اور دیگر عبادات، تراویح وغیرہ. عید الاضحیٰ کا تہوار ہم کو اس اعتبار سے ملا کہ اس عشرے میں بھی ہم خوب نیک اعمال کریں، اور جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ کا خوب ذکر کرے، مسجد میں جانے میں جو ہے دوسرے ایام کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کرے، پہلے وقت میں جماعت میں شریک ہو، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرے. ہے نا بخاری کی حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے بندے کی طرف سے جس کو میں نے فرض کیا ہے. فرائض سب سے زیادہ اہم اور افضل ہیں، اور پھر فرض کے بعد نفل. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اور بندہ برابر نفل نماز پڑھتا رہتا ہے، نفل عبادات کرتا رہتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، محبت کرنے لگتا ہوں، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس کے اندر آتا ہے. صوفیہ جو معنی بیان کرتے ہیں بالکل غلط معنی ہے، دھوکہ ہے. کیونکہ اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ جب اس درجے پر بندہ پہنچ جاتا ہے تو جب وہ دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وہ پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں.
علامہ ابن تیمیہ نے کہ یہ آخری جملہ بتا رہا ہے کہ بندہ اور اللہ الگ الگ ہے، اللہ بندے میں نہیں آیا، وہ مانگتا ہے تو اللہ دیتا ہے، وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ بچاتا ہے، یعنی وہ اور اللہ الگ الگ ہے۔ تو پھر آنکھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، آنکھ کا کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آنکھ، کان، دل، ہاتھ، پیر کو بندہ انہی کاموں میں استعمال کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کے مطابق انجام دیتا ہے ہر کام کو، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو میں یہ اس حدیث سے ذکر کر رہا ہوں کہ ان 10 دنوں میں فرائض کا بطور خاص اہتمام کیا جائے۔ جیسے ہم رمضان میں تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیتے ہیں، ان 10 دنوں میں بھی رمضان کی طرح ماحول ہونا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد میں جائیں، پابندی کریں فرائض کے لیے، پہلے وقت میں جائیں، نوافل کا اہتمام کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت خوب ذکر کریں، جتنی توفیق ملے قرآن کی تلاوت کریں۔ ہو سکے تو ان 10 دنوں میں جتنا روزہ رکھ سکتے ہیں، 9 دنوں میں، عید کے دن کا روزہ ممنوع ہے، حرام ہے، اور ایام تشریق کا، ایام تشریق عید کے بعد 3 دن، 11ویں 12ویں 13ویں، ان دنوں میں روزہ نہیں۔ 1 سے 9 تک روزہ رکھیں تو کم سے کم 9ویں تاریخ کا ضرور روزہ رکھنا چاہیے، ایک روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں لوگ فضائل اور کم عمل میں زیادہ ثواب کے لیے بہت چیزیں بیان کرتے ہیں، اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں، رافضیوں کی، غیر بدعتیوں کی رائج کی ہوئی ہے، جیسے 15 شعبان والا معاملہ، جیسے عشرہ عاشورہ والا مسئلہ، محرم والا معاملہ۔ لیکن یہ قرآن و حدیث سے لیلۃ القدر، رمضان اور ان ایام کی فضیلت بالکل واضح طور پر ثابت ہے، اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر جیسے ہی انشاءاللہ ہمارے یہاں آج ہلال عید نظر آئے گا، آج یا کل، زیادہ کیلنڈر کے مطابق آج ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ہلال عید نظر آ جائے، ہاں، حضرت صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، وفی روایت اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا۔ یہ 2 روایتیں اکٹھا ہے کہ جب تم ہلال ذی الحجہ دیکھ لو، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اور تم میں سے کوئی، حدیث کے جو الفاظ ہیں، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، کہ تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، یہ بطور خاص اس کے لیے ہے، ہاں، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو وہ اپنے بال، سر کا بال، مونچھ کا بال، بغل کا بال، زیر ناف بال، سب بال آ گئے، اپنے بال سے رک جائے، یعنی بال نہ کاٹے، وَأَظْفَارِهِ، اور اپنے ناخون کو نہ کاٹے، جس کا قربانی کا ارادہ ہے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے کہ اللہ کے رسول نے کہ اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے، عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو، وہاں چاند دیکھے اور یہاں عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو، اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور اپنے بشر سے کچھ نہ چھوئے، چمڑی وغیرہ نہ کاٹے۔ ہاں، عام طور سے ہمارے یہاں احناف یہ بیان کرتے ہیں، اخبارات میں مضمون چھپتا ہے، میں نے کل دیکھا ایک جگہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، سنت ہے کہ آدمی چاند نظر آ جانے کے بعد بال ناخن نہ کاٹے، مستحب ہے، یعنی اگر کیا تو بہت اچھا ہے، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جمہور علماء کہتے ہیں، اور ایک اصول ہے شریعت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن اگر کوئی بات حکم دے کر بیان کرے کہ ایسا کرے، دیکھیں یہاں فلیمسک چاہیے کہ وہ رک جائے، یہ فعل امر ہے، اسے رک جانا چاہیے، اور فلا یمس، نہ چھوئے، ہاں، یہ بھی ممانعت ہے، نہیں ہے۔ تو اس میں قاعدہ یہ ہے فقہ کا اور عربی کے اعتبار سے کہ اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ممانعت حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، اس لیے اہل علم میں سے بعض ائمہ اور علماء، جمہور علماء کہتے ہیں کہ قربانی کا ارادہ رکھنے والے انسان کے لیے جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے
تو جان بوجھ کر بال کاٹنا، ناخن تراشنا، کوئی بھی بال، جیسا کہ میں نے بیان کیا، سر کا بال، مونچھ کا بال، زیر ناف بال، کوئی بھی بال کاٹنا یہ حرام ہے، اور فرض ہے کہ وہ اس سے رک جائے. اور یہ بات دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے. جیسا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ مستحب ہے، کہ یہ تو اچھا، نہیں کیے تو کوئی بات نہیں، صحیح نہیں ہے. ہاں جو قربانی نہیں کرتا، جو قربانی نہیں کرتا، اس کے لیے سنن ابو داؤد، ابن حبان اور دوسری بعض روایتوں، بعض کتابوں میں روایت موجود ہے، ایک لمبی، تھوڑی سی لمبی حدیث، کہ ایک صحابی نے، حضرت عمرو نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں اگر قربانی کا دن آ جائے اور اپنے پاس دودھ دینے والی بکری، جو کسی سے عاریتاً لی ہو یا گھر میں دودھ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، منیحہ کا لفظ ہے، موجود ہے، تو کیا اس بکری کو قربان کر دوں، میرے پاس کچھ نہ ہو؟ تو آپ نے کہا نہیں. ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ اجر و ثواب ملے تو عشرہ ذی الحجہ میں تم اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹتے ہوئے، جب 10ویں تاریخ کو ہو جائے تو نماز وغیرہ سے فراغت کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ لو، ہاں اپنے زیر ناف بال کو صاف کر لو، تو تم کو قربانی کا اجر و ثواب مل جائے گا. ہاں تم کو اتنا اجر و ثواب مل جائے گا. تو اس روایت کو علامہ البانی اور بعض محدثین نے ضعیف کہا ہے، لیکن کئی سندوں سے ہے. بعض محققین نے کہا کہ یہ حسن اور مقبول ہونے کے درجے کو پہنچتی ہے، بلکہ شیخ احمد شاکر وغیرہ نے بعض روایتوں کو کہا کہ اس میں اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے. تو بہرحال اہل علم کے نزدیک یہ مقبول درجے کو پہنچتی ہے. اور یہ جو حکم دیا گیا کہ اپنے بال ناخن نہ کاٹے جائیں، یہ دراصل خاص طور سے ان کے لیے جو قربانی کرتے ہیں، تو جو نہیں کرتے ان کے لیے مستحب ہے، لیکن جن کو قربانی کا ارادہ ہے اور حاجی نہیں ہے ان کے لیے فرض ہے. اور یہ ایک طریقے سے حاجیوں کی حالت کے مقابلے میں اسی کیفیت کو اختیار کرنے کی ایک نظیر ہے کہ جیسے حالت احرام میں ایک حاجی بال نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگاتا، سرما نہیں لگاتا، سیلا ہوا کپڑا نہیں پہنتا، اس کے لیے مزید پابندیاں ہیں. تو ایسے ہی قربانی کرنے والا کچھ حد تک حاجیوں کی مشابہت اختیار کرے، اپنے بال ناخن نہ کاٹے جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہوتا ہے. اور جب یوم عرفہ ہو تو جیسا کہ میں نے کہا روزہ رکھے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس عشرے میں عبادات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے. اور ان عبادات اور ذکر کی جو روح ہے، وہ روح ہے اللہ کی توحید، رسول کی اتباع، سنن ابراہیم کا زندہ کرنا، ان کی ملت کو زندہ کرنا. اس روح کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. آج ہمارے لیے بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نیک اعمال کرتے نہیں، دوسرے یہ کہ کرتے ہیں تو یا تو اخلاص نہیں ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ اور اس کی رعایت نہیں ہوتی. اور نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے یہ جو دو چیزیں شرط ہیں. اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا. آپ کا عمل صحیح ہے، نیت صحیح ہے، لیکن سنت کے مطابق عمل نہیں ہے، بدعت ہے، تو بھی قبول نہیں ہوگا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. ان دونوں چیزوں کا لحاظ کر کے عمل کرنا چاہیے. اور ان دونوں چیزوں کا لحاظ کریں تو ان عبادات اور ساری عبادات کی اصل روح ہے توحید. لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہمیشہ سامنے ہونی چاہیے. اور یہی ملت ابراہیمی کا پیغام ہے، جس کو ہر سال عید الاضحیٰ اور حج کے ارکان تازہ کرتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، ان کی سیرت طیبہ کو، ان کی ملت کو ان موقعوں پر تازہ کرنا چاہیے. اپنے اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ ان کی پوری زندگی کس طرح سے توحید کے مطابق گزری، کس طرح سے انہوں نے توحید کے تقاضوں کی تکمیل کی. موقع نہیں ہے، وقت مکمل ہو گیا. میں آج کے دن میں بہت سا وقت ہو چکا ہے، صرف قربانی سے متعلق 2-4 مسئلوں کو، جس پر عام طور سے عوام میں بحث ہوتی ہے، لوگ جانتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ بلا وجہ کی بھی بحثیں کرتے ہیں، تو ان سے متعلق راجح باتیں اختصار سے، تفصیلی دلیلوں کا موقع نہیں ہے، بیان کروں. سب سے پہلی چیز کہ قربانی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ایک اختلاف ہے کہ یہ کس پر واجب ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، کیا ہے؟ تو تحقیق یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. فرض ہونے کی کچھ دلیلیں دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے ہمارے قربانی نہ کرے وہ ہمارے مصلی پہ نہ آئے، یعنی عیدگاہ میں نہ آئے. تو یہ سختی بیان کی آپ نے، تو یہ وعید کے طور پر، تاکید کے طور پر ہے. اس لیے کہ دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ
اب یہی جو حدیث پڑھی کہ جب ہلال ذی الحجہ آپ نے دیکھا اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اگر یہ فرض ہوتا عمل تو اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے کہ تم میں سے کوئی ارادہ رکھتا ہے، بلکہ کہتے کہ جس کی استطاعت ہے اس کے لیے کرنا چاہیے. اسے اور حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق وغیرہ سے یہ عمل ملتا ہے کہ کچھ سالوں میں انہوں نے قربانی چھوڑ دی، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ فرض نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے جب سے اس کی مشروعیت ہوئی، اس لیے اس کو مؤکدہ کہتے ہیں، سنت مؤکدہ. تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. کن جانوروں کی کرنا چاہیے؟ حدیث اور قرآن کے مطابق بہیمۃ الانعام، چوپائے، مویشی، ہاں 4 پیر والے مویشی. اس کی تشریح سورۃ الانعام میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور عمل سے، صحابہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 جانور اور ان کے جوڑے کیے جائے تو 8 جانور، بکری بکرا، مینڈھا مینڈھی، گائے بیل، اونٹ اونٹنی، یہ 8 جانور ان کی قربانی مشروع ہے، مسنون ہے، شریعت میں بتائی گئی ہے. ہمارے یہاں لوگ بحث کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں. عام طور سے جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. بعض نے تو بہت سختی سے کہا کہ یہ ہوگی ہی نہیں، اور بعض لوگ احتیاط سے کہتے ہیں کہ اس بارے میں احتیاط برتنا چاہیے. بھینس کی قربانی جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ ہو سکتی ہے، آج کل کچھ سالوں سے بعض علماء اہل حدیث بھی کہہ رہے ہیں، یہ کم ہیں، بہت کم ہیں، لیکن ان کی دلیل کوئی مضبوط دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا صحابہ کرام کا بالکل ثابت شدہ عمل نہیں ہے. ان کی دلیل خاص طور سے لغت سے استدلال ہے، لغت سے، صرف لغت سے. شریعت میں استدلال کافی نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ البقر نوع من الجاموس نوع من البقر، کہتے ہیں کہ اہل لغت کہتے ہیں کہ جاموس یعنی بھینس، یہ بقر یعنی گائے کی قسم میں سے ہے، ایک نوع ہے، ایک قسم ہے. تو اس کی ایک قسم ہے، مطلب گائے تو نہیں ہے نا. اس لغت میں بھی غور کیجئے. عرب میں بھینس نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کہتے ہیں کہ جب ایران، فارس اس وقت کہلاتا تھا، فتح ہوا تو وہاں بھینس دیکھی، صحابہ نے سوال کیا کہ ایک جانور ہے ایسا ہے جو گائے کے مشابہ ہے، نظر آتا ہے. تو زکوٰۃ کے معاملے میں کہا کہ اس کو جب گائے کی طرح ہے تو زکوٰۃ لینے میں گائے کی طرح اس کو جوڑا جائے اور اس کی زکوٰۃ نکالی جائے. صحابہ کرام نے گائے پہ تو قیاس کر کے زکوٰۃ تو نکالی، لیکن میرے علم میں کہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے گائے پر قیاس کر کے اس کی قربانی کی ہو، نمبر 1. دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے جن جانوروں کی قربانی ثابت ہے، جن جانوروں کی قربانی ثابت ہے، ان جانوروں کے موجود ہوتے ہوئے اس جانور کو لینا جس کی ثابت نہیں ہے اور آپ کو کھینچتان کر کے ثابت کرنا پڑ رہا ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. فقہ کا اصول ہے کہ اگر احتمال نظر آئے آپ کو کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے شریعت میں، اور دلائل سے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں فقہا اور علماء کا کہنا ہے کہ احوط جو احتیاط والا پہلو ہے اسے لیا جائے. اب اس میں احتیاط والا پہلو کیا ہے؟ اس میں احتیاط والا پہلو یہ ہے کہ جن جانوروں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے، ہاں وہ کریں تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. جس کا ثبوت نہیں ہے، اختلاف ہے، اس سے بچ جائیں. جب یہ نہیں ملے گا، کوئی جانور نہیں ملے گا، تو غور کریں گے کہ بکری کی جگہ ہرن کر سکتے ہیں کہ نہیں، اونٹ کی جگہ زراف کر سکتے کہ نہیں، ہاں ان کی جگہ بھینس کر سکتے کہ نہیں. تو جب نہیں ملے تب قیاس کیا جائے گا. ایسا ہی مسئلہ میں میت کی طرف سے قربانی کا معاملہ بھی مانتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے مردہ رشتہ داروں کی طرف سے. اس میں بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے گھر کے اور ایک بکری ہمیشہ امت کے ان لوگوں کی طرف سے کرتے تھے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے. تو اس میں استدلال کرتے ہیں کہ امت کے وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے، آنے والوں میں بھی ہیں اور گزر جانے والوں میں بھی ہے. اب یہ بھی دیکھیے کہ کیا یہ واضح دلیل ہے؟ ہاں اگر آپ اس حدیث سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں گزرنے والے بھی ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ اپنے مرنے والے رشتہ دار کی طرف سے قربانی کو جائز سمجھتے ہیں یا درست مانتے ہیں، مشروع، تو پھر آپ آنے والوں کے لیے بھی کریں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے تو یہ جس طرح خاص ہے وہ بھی خاص ہے، اور وہ معنی آپ نے نکالا ہے کہ جو گزر چکے وہ بھی، یہ واضح نہیں ہے. حضرت علی کی طرف سے
حضرت علی کرتے تھے اپنے اور اپنے اللہ کے رسول کی طرف سے کہ مجھے اللہ کے رسول نے وصیت کی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، قابل حجت نہیں. اس کی بنیاد پر کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے اور یہ ضعیف روایت ہے تو اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کر لیے تو کوئی حرج نہیں. سوال یہ ہے کہ ایک اصول ہے قرآن و حدیث کا جسے سارے اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، حنفی، شافعی، مالکی سب مانتے ہیں کہ عبادات توقیفی ہیں، یعنی عبادات کا دار و مدار قرآن و حدیث کے اصول پر ہے. جب تک قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ ملے کوئی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. یہ سب مانتے ہیں، اصول ہے یہ. اس کی دلیلیں ہیں کہ کوئی بھی اگر عبادت کے طور پر ایسا عمل کرے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو وہ رد ہے. من عمل عملا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ دو حدیثیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر حکم رسول نہیں ہے، شریعت کی دلیل نہیں ہے، کوئی عمل ایسا کرے گا تو وہ رد ہو جائے گا. تو عبادات میں دلیل ہونا چاہیے کرنے کی، معاملات میں دلیل ہونی چاہیے نہ کرنے کی. ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں، جائز ہے، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. اور عبادات میں کوئی عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک عبادت کرنے کا، یہ قاعدہ یاد رکھیے بہت کام آئے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ میت کی قربانی کی جائز جواز کے قائل ہیں، کیا وہ ضعیف روایت یا احتمالی روایت کو کافی سمجھتے ہیں؟ ایک عبادت ہے، اس عبادت کے لیے، اس بات کے لیے کیا ضعیف روایت دلیل بن سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوگا تو جیسے کرامیہ اور صوفیہ اور بہت سارے لوگوں نے فضائل میں جھوٹی اور ضعیف حدیثوں کو جو استدلال کیا اس کو رد کرتے ہیں محدثین. کسی عمل کی مشروعیت ثابت نہیں ہوگی، کوئی ثابت شدہ عمل ہے، اس کی فضیلت پہ اگر ضعیف حدیث آ جائے تو چل جائے گی. دھیان دیجیے میری بات کو، بہت سے لوگ یہ فرق نہیں سمجھتے. ضعیف حدیث سے فضائل میں جو ثابت ہے، کوئی عمل ثابت ہے تو اس کی فضیلت، کچھ ضعیف روایت ہے، ہلکا ضعف ہے تو اس سے ثابت فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن عمل ثابت نہیں ہے. اور ایک ضعیف حدیث سے آپ کسی عمل کو ثابت کریں، یہ کہیں قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس کے لیے کوئی مضبوط ثبوت نہیں ہے. اور صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جاتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں امت کی طرف سے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری وغیرہ میں ہے کہ جب بھی قربانی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر گوشت بھیجتے تھے. حضرت خدیجہ یاد رہتی تھی وفات کے بعد، لیکن کبھی یہ ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے حضرت خدیجہ کی طرف سے قربانی کی ہو. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے رشتہ داروں کا بھی انتقال ہوا، لیکن کسی ایک صحابی سے کسی صحیح دلیل سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مر جانے والے رشتہ دار کی طرف سے قربانی کی ہو. لہذا احوط بہتر یہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے والے رشتہ داروں کو ثواب پہنچے تو جو ثابت ہے آپ وہ کیجئے نا، قربانی کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے اس دن، خوب اللہ کی رضامندی، اور ان کے حق میں جو مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، اس کا ثبوت ہے. ان کے نام پہ صدقہ و خیرات کیجئے، اس کا ثبوت ہے. تو جو چیز ثابت ہے وہ کیجئے. عبادات کے سلسلے میں یہی ضابطہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جانوروں میں کون سا جانور؟ تو عیوب سے پاک. ہاں حدیثوں میں ہے کہ وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، وہ بھینگا، ہاں کانا بھینگا جس کا بھینگا پن واضح ہو، وہ سینگ ٹوٹا جس کا واضح طور سے سینگ ٹوٹا ہوا ہو، تھوڑا موڑا ہلکا پھلکا ہوگا چل جائے گا. وہ کمزور جانور جس میں گودا نہ ہو، چربی گودا نہ ہو، ایک دم کمزور ہو، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. فربا ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو حتی الامکان، اور اس کی عمر کیا ہو. ہمارے یہاں احناف کے یہاں مسنہ، لا تذبحوا الا مسنہ حدیث ہے کہ نہ ذبح کرو مگر مسنہ. تو مسنہ سن سے ہے تو سال سے لیتے ہیں کہ بکری اتنے سال کی، گائے اتنے سال کی، اونٹ اتنے سال کا، 5 سال کا، یہ 3 سال کی، یہ 1 سال سے اوپر ہو، یا 2 سال سے. ہاں صاف طور سے جو حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جانور کم سے کم دانتا ہو، 2 دانتا کم سے کم. اور دانتا کسے کہیں گے؟ جس کے دودھ کے دانت گر گئے، خود سے گرائے نہیں گئے ہیں، خود سے گر گئے وہ دانتا ہو گیا. کیونکہ دودھ کا دانت جانور کا اسی وقت گرتا ہے جب اصلی دانت آنے لگتا ہے. دودھ کا دانت گر گیا، اگر آپ انگلی لگائیں گے تو وہاں آپ کو اصلی دانت نکلتا ہوا نظر آئے گا، محسوس ہوگا. تو دانتا ہو. اسی طریقے سے یہ بالکل واضح طور سے میں نے کہا کہ بہت مختصر بیان کر رہا ہوں، ہاں، اور اس پر اہل علم نے کتابیں لکھی ہے، وضاحت کی ہے کہ حدیثوں سے، دلیلوں سے یہی معاملہ صحیح ثابت ہوتا ہے. اگر دانتا جانور نہ ملے
تو حدیث میں ہے کہ جزعۃ من الظأن، ہاں مینڈھے کا کھیرا عرب اردو میں کہتے ہیں، یعنی 1 سال کا مینڈھا، اور مینڈھے میں ہی صرف جائز ہے، دانتا اگر نہیں ہے، کوئی دوسرا دانتا جانور نہیں مل رہا ہے، تو ایسا مینڈھا ذبح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز بتایا ہے، کر سکتے ہیں جس کی عمر 1 سال ہو گئی ہو، یہ مجبوری کی شکل میں، اور صرف بکرے میں، مینڈھے میں، بھیڑ میں یہ چلے گا بس، ہاں دوسرے جانوروں میں نہیں چلے گا۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں کہاں سے لوگ روایت لائے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ یہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بالکل صاف ہے کہ آپ 2 چتکبرے خوبصورت مینڈھے لائے، ہاں جو کہ خصی تھے، ان کی قربانی کی، خصی کی قربانی کی۔ ایک مسئلہ یہ بحث کیا جاتا ہے کہ قربانی کب سے کب تک کی جائے۔ قربانی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، اور اس کے چکر میں ہمارے ہاں لوگ قربانی کو اہم سمجھتے ہیں اور دوسرے اعمال کو اس کا تابع بنا دیتے ہیں، تو قصائی کا مسئلہ، جلدی سے قربانی کرنے کا ہمارے ہاں پہلے نمبر لگ جائے، اس کے لیے پھر سنتوں کو پامال کرتے ہیں کہ عید کی نماز عیدگاہ پر بھی ہونا ہو سکتی ہے تو مسجد میں پڑھتے ہیں، اس دن تھوڑا جلدی کرتے ہیں، عید الفطر کو بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں۔ خیر عید الفطر کے مقابلے میں تھوڑا پہلے ہونا چاہیے، لیکن بہرحال تو اس کو عیدگاہ میں ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہر سنت کا مقام ہے، اس کی حیثیت ہے، اجتماعیت کا مظاہرہ ہے عید کی نماز کا، لہٰذا عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھیں اور پھر قربانی کریں۔ عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کسی نے کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ذبیحہ ہوگا، قربانی نہیں، اور چوتھے دن تک۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے، بعض صحابہ کے قول کی بنیاد پر ہمارے یہاں احناف اور بعض مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا دن عید کا دن ہے اور اس کے بعد 2 دن ہیں، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ جتنے ایام تشریق ہیں سب قربانی کے دن ہیں۔ ایام تشریق کون سا ہے؟ عید الاضحیٰ کا دن، یعنی یوم النحر 10ویں تاریخ سے لے کے 13ویں تاریخ تک، یہ پورا ایام تشریق ہیں، جس میں حاجی مینا میں قیام کرتا ہے، کوئی 12ویں تک، کوئی 13ویں تک، اور تینوں دن جو ہے خوب ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تینوں دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ دھیان دیجئے، ایام تشریق کھانے پینے کے دن کہا گیا، اس کو کھانے پینے کا دن کہا گیا، ان 3 دنوں میں، یعنی یوم النحر کے علاوہ 11ویں، 12ویں، 13ویں، ان تینوں دنوں میں اس میں اختلاف نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی، روزہ رکھنا منع ہے ان 3 دنوں میں، اور یہ تینوں دن عید کے بعد تینوں دن کھانے پینے کے دن ہیں، اور مرفوع حدیث سے ثابت ہے کہ ایام تشریق پورے کے پورے قربانی کے دن ہیں۔ جو لوگ نہیں مانتے وہ بلا وجہ اس حدیث کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حدیثوں سے ہمارے استاذ رئیس احمد ندوی صاحب نے قصہ ایام قربانی کا، اس میں کہا کہ کم سے کم 100 دلیلیں دی ہیں، جس سے یہ ثابت کیا ہے کہ 4 دن تک یہ قربانی ہو سکتی ہے۔ مگر میں نے جیسا کہ کہا، شروعات میں نے کی تھی کہ ہمارا سماج اگرچہ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بہت سارے شرکیہ عقائد و اعمال کی دنیا میں گم ہو کر خالص توحید کی لذت و چاشنی سے محروم ہے۔ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، اللہ کے رسول کی اطاعت اور محبت کا دعویٰ کرنے والا بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا پورے عالم اسلام میں سنت سے زیادہ بدعتوں کا اہتمام کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعاؤں کے مقابلے میں لوگوں کی خود ساختہ دعائیں ہیں، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اذکار کے مقابلے میں بدعتی اذکار کو اختیار کیے ہوئے۔ صوفی بتاتے ہیں کہ فلاں نصاب پڑھ لو، فلاں اتنا کر لو، ہمارے یہاں بھی فضائل کے نام پہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے جو میں نے بیان کیا، لیکن اس کو لوگ نہیں مانتے، اہتمام نہیں کرتے، کاروبار بند نہیں ہوتا عبادت کے لیے، روزے کے لیے۔ ہاں، جو رافضیوں نے بنایا، وہ چاہے محرم کا پہلا عشرہ ہو، روزہ چھوڑ کے 10ویں تاریخ کا، چاہے 15 شعبان ہو، اس کا اہتمام، بدعت کا اہتمام ہمارے یہاں زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی سند اور حدیث کے اعتبار سے عبادات میں جو چیزیں ثابت ہے، ہمارے یہاں جب وہ کیا جاتا ہے تو لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں، ارے یہ تو نئی چیز لا رہے ہیں، آپ چوتھے دن قربانی کیجئے، ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو تعجب ہوگا۔ حدیث کی یہ بات لوگوں کو نہیں معلوم ہے، بدعت کی بہت سی باتیں معلوم ہیں۔ ہاں، بدأ الاسلام غریبا، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، وہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام غربت اور اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا۔ ہاں، جب اس نئے دعوت کا کام اللہ کے رسول نے شروع کیا اور لوگ مسلمان ہوئے، تو قبائل کے لوگ جو 1-2 مسلمان ان کے خاندان میں، قبیلے میں ہوتے تھے، اس سے اجنبیت محسوس کرتے، ارے
یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا, نیا دین لایا, بے دین ہو گیا. جو دیندار ہوتا اسے کہتے بے دین ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ, جیسے شروعات میں لوگوں نے اس کو اجنبی سمجھا, ان قریب یہ حالت پھر لوٹ آئے گی کہ صحیح دین پر جو عمل کرے گا اس کو لوگ تعجب سے دیکھیں گے, اجنبی محسوس کریں گے, کیا نئی چیز لے آئے. لیکن اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے لیے کہا فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَىٰ, ہاں غربا کے لیے, جن سے لوگ تعجب کرتے ہیں, اجنبی سمجھتے ہیں, ان کے لیے مبارکبادی ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان غربا میں شامل کرے. یعنی جب لوگوں میں بگاڑ ہو جائے, سنتوں کو مار دیا جائے, سنتوں کی بجائے بدعتوں میں لوگ زیادہ دلچسپی لینے لگیں, اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں پر قائم رہنے اور لوگوں کے بیچ میں اصلاح کرنے والوں میں شامل فرمائیں, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برور غفور رحیم.